آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے ان 9 انتہائی ڈراؤنے پراسرار اور کالے جادو پر مبنی ڈراموں کی جنہوں نے ناظرین کی راتوں کی نیند اڑا دی۔ عام طور پر ہمارے ڈرامے رومانس اور خاندانی مسائل پر بنتے ہیں، مگر یہ 9 ڈرامے اس روایت سے ہٹ کر جنات، بدروحوں، کالے جادو اور نظر بد جیسے موضوعات پر بنائے گئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور دلچسپ ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں نمبر 9 سے اور لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ڈرامہ بندش۔ 21 جنوری 2019 کو ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ جس کے مصنفین سید نبیل اور شاہد نظامی تھے، جبکہ اسے فہد مصطفیٰ اور علی کاظمی نے اپنے پروڈکشن ہاؤس بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جسے کالا جادو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور 3 بہنوں کی زندگیاں اس کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں۔ مرکزی کاسٹ میں مرینا خان، ساجد حسن، ہیرا مانی اور زباب رانا شامل تھے، جبکہ فرح شاہ نے منفی کردار ادا کیا۔ یہ ڈرامہ اپنی محتاط اور مؤثر کہانی سنانے کے انداز کی وجہ سے مقامی ہارر ڈراموں میں نمایاں سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کامیابی کے بعد 2023 میں اس کا دوسرا سیزن بھی نشر ہوا، جس میں عفان وحید، آمنہ الیاس اور ثانیہ سعید نے کام کیا۔ بندش نے ثابت کیا کہ ہمارے معاشرے میں کالے جادو جیسے حساس موضوع کو بھی سنجیدگی سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8 پر آتا ہے ڈرامہ بیلا پور کی ڈائن۔ 2018 میں ہم ٹی وی پر آنے والا یہ ڈرامہ سیف الحسن نے ڈائریکٹ کیا اور کہانی لکھی ہے انعام حسن نے۔ ڈرامہ پروڈیوس کیا ہے مومنا درید پروڈکشن ہاؤس نے اور اس کی شوٹنگ کراچی میں ہوئی ہے۔ کہانی عزیز نامی ایک شخص کی ہے جو اپنے سوتیلے بھائی کے خلاف 32 سالہ طویل قانونی جنگ جیتنے کے بعد اپنے آبائی گھر واپس لوٹتا ہے۔ گھر میں واپسی کے بعد خاندان کو عجیب و غریب اور پراسرار واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کا تعلق ایک پرانی انتقام کی آگ میں جلتی روح سے جڑا نکلتا ہے۔ مرکزی کاسٹ میں عدنان صدیقی، سارہ خان اور اسامہ طاہر شامل ہیں، جبکہ عمار خان نے منفی اور انتہائی یادگار کردار نبھایا ہے۔ سارہ خان اور عمار خان کی اداکاری کو خاص طور پر سراہا گیا۔ یہ ڈرامہ اپنے وقت کے مقبول ترین ہارر سیریز میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے ڈرامہ نیلی زندہ ہے۔ 2021 میں ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ جس کی کہانی عدیل رزاق نے لکھی جبکہ ہدایت کاری قاسم علی مرید نے کی ہے۔ اس ڈرامے کو ہمایوں سعید اور شہزاد نصیب نے پروڈیوس کیا ہے۔ کہانی ایک شادی شدہ جوڑے امان اور سنبل کی ہے جو ایک ناکام ازدواجی رشتے اور کالے جادو جیسے مسائل سے نبردآزماں ہے۔ ان کی ایک گونگی بیٹی مینال بھی ہے۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد خاندان کو غیر معمولی اور خوفناک واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ امان ابتدا میں ماورائی طاقتوں پر یقین کرنے سے انکاری رہتا ہے۔ مرکزی کاسٹ میں عروہ حسین، محب مرزا اور سونیا مشل شامل تھے۔ یہ ڈرامہ خاندانی دباؤ اور کالے جادو جیسے موضوعات کو ہارر کے تڑکے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ نمبر 6 پر آتا ہے ڈرامہ دل نواز۔ 2017 میں A+ ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ جس کے مصنف سید نبیل تھے اور ہدایت کاری نجف بلگرامی نے دی، جبکہ اداکار اعجاز اسلم نے اسے پروڈیوس کیا۔ یہ ایک ماورائی اور رومانوی موضوع پر مبنی ڈرامہ تھا جس کی 26 ایپیسوڈ نشر ہوئیں۔ مرکزی کاسٹ میں نیلم منیر نے عنوانی کردار دل نواز نبھایا۔ مینال خان نے کرن کا رول ادا کیا، جبکہ وہاج علی نے فواد کا رول۔ کہانی میں ماورائی عناصر کو رومانس کے ساتھ ملا کر ایسی کہانی بنی گئی ہے جو اپنے وقت میں انوکھی سمجھی گئی۔ ڈرامے کی معاون کاسٹ میں وسیم عباس، ندا ممتاز اور زینب قیوم جیسے تجربہ کار اداکار بھی شامل تھے۔ دل نواز کو خاص طور پر اپنے مختلف موضوع کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت زیادہ ڈرامے روایتی خاندانی موضوعات پر بن رہے تھے، جبکہ اس ڈرامے نے مافوق الفطرت رومانس کو مرکز میں رکھا۔ نمبر 5 پر آتا ہے ڈرامہ وہ۔ 2013 میں ہم ٹی وی پر آنے والا یہ ڈرامہ جس کے مصنف سید آصف علی ہیں، جبکہ ہدایت کاری اور پروڈکشن
معروف اداکارہ اینجلین ملک نے انجام دی۔ کہانی گوہر کی بیٹی مہرو کے گرد گھومتی ہے جسے بدروحوں کے قبضے کی وجہ سے شادی کے کئی رشتے ٹھکرانا پڑتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی شادی ایک بیوہ فیصل سے طے ہو جاتی ہے۔ دوسرے سیزن وہ دوبارہ کی کاسٹ میں سجل علی، آغا علی، ثنا بلوچ، عرصہ غزل، یسرا رضوی اور ثنا عسکری شامل تھے۔ وہ کو پاکستانی میڈیا میں ہارر صنف کی داغ بیل ڈالنے والے ابتدائی کاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ نظر بد۔ 2017 میں ہم ٹی وی پر آنے والا یہ ڈرامہ جس کے مصنف عمران نذیر تھے جبکہ ہدایت کاری اقبال حسین نے کی، اسے محمد شنید نے مومل انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا۔ یہ ڈرامہ 40 ایپیسوڈ پر مشتمل تھا اور اس کی کہانی کالے جادو اور نظر بد یعنی بری نظر کے پرانے سماجی تصور کے گرد گھومتی تھی۔ کہانی میں دکھایا گیا کہ کس طرح حسد اور جلن انسان کو انتہائی بھیانک کاموں کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ مرکزی کاسٹ میں اظفر رحمان اور سارہ خان نے مرکزی کردار نبھائے جبکہ علی عباس، فضیلہ قاضی، ثانیہ سمو اور وسیم عباس بھی اہم کرداروں میں شامل تھے۔ اظفر رحمان اور سارہ خان کی جوڑی کو ناظرین نے پہلے ہی ڈرامہ محبت آگ سی میں پسند کیا تھا، اسی لیے اس ڈرامے کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی۔ نظر بد نے معاشرتی حسد اور اس کے تباہ کن اثرات کو ہارر کے پیرائے میں مؤثر انداز میں پیش کیا۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ سایہ۔ 2018 میں جیو ٹی وی پر آنے والا یہ ڈرامہ جس کی ہدایت کاری سید محمد خرم نے کی، کہانی وجیح سحر کے قلم سے لکھی گئی جبکہ اسے بابر جاوید نے پروڈیوس کیا۔ کہانی میں ماہم عامر، سہیل سمیع اور کرن تبیر نے مرکزی کردار نبھائے۔ ڈرامے کو ملنے والے مثبت رد عمل کے باعث اس کی کہانی کو نئے موڑ کے ساتھ آگے بڑھایا گیا۔ دوسرے سیزن کی پذیرائی بھی بہت زیادہ کی گئی۔ دوسرے سیزن کی مرکزی کاسٹ میں مشعل خان، مومنہ اقبال اور دانیال افضل خان شامل تھے جبکہ سہیل سمیع اور ماہم عامر پہلے سیزن سے واپس آئے۔ سایہ ایک ایسی کہانی ہے جو ماورائی عناصر کو خاندانی رشتوں اور ماضی کے گناہوں کے ساتھ جوڑ کر پیش کرتی ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ دھند۔ 2017 اور 2018 میں ہم ٹی وی پر آنے والا یہ ڈرامہ جس کے رائٹر ہیں سید محمد احمد جو خود بھی اس ڈرامے میں نانا سید کے کردار میں نظر آتے ہیں جبکہ ہدایت کاری فاروق فیض نے کی ہے، اسے سیما طاہر نے ایگزیکٹو پروڈیوسر کے طور پر تیار کیا ہے۔ یہ ایک اینتھولوجی طرز کا ڈرامہ ہے جس میں ہر قسط کی کہانی اور زیادہ تر کاسٹ مختلف ہوتی ہے سوائے 4 مستقل کرداروں کے جو ماریا واسطی، حسن احمد، فہد رحمانی اور سید محمد احمد نے نبھائے۔ کہانی کا مرکزی خیال ایک نڈر عورت کے گرد گھومتا ہے جو مردہ روحوں سے رابطہ کر سکتی ہے اور انہیں سکون تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے۔ ڈرامے میں تقسیم ہند کے دور کے مسلم ہندو تعلقات، ٹرانسجینڈر کے کمیونٹی مسائل اور اولاد کے غم جیسے متنازع موضوعات کو بھی چھوا گیا ہے۔ دھند کو ناقدین کی جانب سے اس کے تسلسل کے ساتھ متنوع کہانیاں سنانے کی صلاحیت پر خاص طور پر سراہا گیا۔ نمبر 1 پر آتا ہے ڈرامہ سیاہ سیریز۔ 2023 میں گرین ٹی وی پر آنے والا یہ ڈرامہ ایک ہارر اینتھولوجی کا بالکل نیا انداز متعارف کرواتا ہے۔ سیاہ سیریز 15 جولائی 2023 کو گرین ٹی وی پر پریمیئر ہوئی اور دراصل یہ 2013 کی مشہور پاکستانی ہارر فلم سیاہ کی روحانی جانشین تھی جسے عاصم جعفری نے ڈائریکٹ کیا اور عثمان خالد بٹ نے تحریر کیا۔ یہ ڈرامہ ایک اینتھولوجی سیریز ہے یعنی ہر قسط یا مختصر کہانی الگ رائٹر اور ڈائریکٹر کی تخلیق ہے جن میں سبی احمد اور دیگر شامل ہیں۔ ہر کہانی ایکشن، تھرلر، ہارر، کامیڈی اور نفسیاتی خوف جیسے مختلف اصناف کو موضوع بناتی ہے۔ اس کی سٹار کاسٹ میں عدنان صدیقی، فیصل قریشی، ہیرا مانی، ہانیہ عامر، حریم فاروق اور عثمان خالد بٹ جیسے بڑے نام شامل تھے۔ اپنے منفرد فارمیٹ کی وجہ سے سیاہ سیریز کو پاکستانی ڈراموں میں ایک اہم سنگ میل حاصل ہے۔ تو دوستو میرے پیارے ناظرین، یہ تھے وہ 9 خوفناک اور پراسرار پاکستانی ڈرامے جنہوں نے ہمیں راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیا۔ نیچے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا فیورٹ ڈرامہ کون سا ہے اور آپ کا فیورٹ اداکار کون سا ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔